حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقدس درخت کے قریب ان کی رب سبحانہ و تعالی سے ملاقات ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیر دی. دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس مبارک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 500 سال سے جنت میں ایک مینڈھا چل رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے مگر سوائے چند افراد کے کوئی ایمان نہیں لایا. آخرکار انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا پر انسانوں کو غرقاب کر دے گا. اس سے صرف وہی لوگ بچیں گے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں اور دودھ نہیں پی رہے. ان کے رونے کی آواز محل میں گونج رہی ہے. ان کی وجہ سے پورا محل پریشان ہے. یہ سب کس لیے؟ کیونکہ دریا کے اس پار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اپنے بچے کے لیے تڑپ رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی رخصت ہو گئے. اس پریشانی اور غم کے عالم میں رب سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں کی سیر کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی کا فیصلہ کیا تو آندھی کو حکم نہیں دیا کہ وہ جا کر جیل کا دروازہ اکھاڑ دے. اس نے جیل کی دیواروں کو پھٹ جانے کا بھی حکم نہیں دیا بلکہ رات کی تاریکی میں بادشاہ کو خواب دکھلا دیا. یہ تمام واقعات ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ ہمارا رب کریم ہے. اس پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا، آدمی اللہ پر توکل کرنے والا کب مانا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اذا رضی باللہ وکیلا، جب اللہ کو اپنا وکیل بنانے پر وہ مطمئن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے. اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے واضح کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، ہم اپنے آپ کو توکل کرنے والا سمجھتے ہیں. حضرت بشر حافی کے اس فرمان پر غور کیجئے. کہتے ہیں، یقول احدہم توکلت علی اللہ، آدمی کہتا ہے میں اللہ پر توکل کرنے والا ہوں. یکذب علی اللہ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. لو توکل علی اللہ لرضی بما یفعل اللہ، اگر واقعی اس نے اللہ پر توکل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، وہ غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا.